تو باتیں بہت ہیں، لیکن وقت اور حالات مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ میں تفصیلات کی طرف جاؤں۔ چند باتیں بنیادی طور پر آپ کو بتاتا ہوا چلوں کہ آپ نے امام حسن، امام حسین، اہل بیت اطہار کے مناقب احادیث مبارکہ کی روح سے، قرآن مجید کی نص سے اس فقیر قادری سے سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ لیکن آج کے اس دور پرفتن میں کچھ ایسے بدنصیب لوگ ہیں جو یزید کے بیک گراؤنڈ کو بیان کرنے میں بڑا پلیجر لیتے ہیں۔ یزید کے بیک گراؤنڈ کو بیان کرنے میں ان کو بڑی خوشی ملتی ہے۔ یزید کا بیک گراؤنڈ بیان کر کر انہیں بڑی مسرت ہوتی ہے۔ ایک طرف ہم ہیں جو اہل سنت ہیں، جو اہل خانقاہ ہیں، جو اہل نسبت ہیں، کہ جہاں کہیں امام حسن یا امام حسین کا نام پاک آتا ہے ہم اپنے سروں کو خم کر دیتے ہیں، ہمارے قلوب میں ایک برقی توانائی دوڑ جاتی ہے، ہماری روح میں ایک نئی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے، ہماری آنکھوں میں ایک نئی چمک ظاہر ہو جاتی ہے، ہمارے قلوب میں ہماری روح کو ٹھنڈک مل جاتی ہے، ہمارے اذہان پاکیزہ اور منور، درخشاں اور تاباں ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جو یزید کا بیان کرتے ہیں اور یزید کے بیک گراؤنڈ پر گفتگو کرتے ہیں، ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار کی فضائل یا مناقب جو محرم الحرام میں بیان کیے جاتے ہیں، اصحاب کربلا کے یا شہداء کربلا کے، یہ جو مصائب ہیں یا جو مصیبتیں جو ٹوٹ پڑی، جو ذکر شہادت ہے، اس کی کہتے ہیں کہ کوئی اصل نہیں۔ حالانکہ جس قدر کتابیں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اہل بیت اطہار میں امام عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کے اس معرکے کے بارے میں لکھی گئی ہیں، کسی دنیا میں کسی شہید پر اس قدر لکھا یا پڑھا نہیں گیا ہے، بلکہ ہم تو مسلمان، غیر مسلمانوں کا آپ، غیر مسلموں کا آپ لٹریچر اٹھا کر دیکھیں، نان مسلمز کا، دنیا کی ایسی کون سی زبان ہے جس میں سانحہ کربلا کا ذکر نہیں کیا گیا؟ فرینچ ہو، انگلش ہو، جرمن ہو، لیٹن ہو، اٹالین ہو، یا پھر کوئی بھی زبان لے لیں آپ، جس میں امام حسین علیہ السلام یا پھر اصحاب کربلا یا شہداء کربلا کا ذکر نہیں کیا گیا۔ لیکن کچھ ایسے بدنصیب ہیں جو یزید کا بیک گراؤنڈ بیان کرتے ہیں، تو کچھ مستند کتابوں کے حوالے سے میں آپ کو یزید کا بیک گراؤنڈ بیان کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ یزید کافر تھا، یزید ملعون تھا، اور یزید لعنت کا حقدار تھا، لعنت کا حقدار ہے، اور لعنت کا حقدار صبح قیامت تک رہے گا۔ یزید 25 ہجری میں امیر معاویہ کے گھر میسون بنت نجد الکلبی کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں یزید کے فسق و فجور کا نقشہ اس طرح پیش کیا ہے کہ یزید راگ اور رنگ کا متوالا تھا، شراب پیتا تھا، دیکھیں کیا خوبیاں، کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، دیکھیے آپ، اور ہر وقت اپنے پاس حسین دوشیزائیں اور گانے والی لڑکیاں رکھتا تھا اور خوبصورت لڑکوں کو اپنی خدمت پہ رکھتا تھا، اور ہر صبح جب اٹھتا نیند میں سے تو شراب کے نشے میں بدمست ہوتا تھا اور کتوں کا شکاری تھا، بندروں کے سروں پر سونے کی ٹوپیاں پہناتا تھا، اور جب کوئی بندر مر جاتا، تاریخ الخلفاء کی میں آپ کو یہ روایت بتا رہا ہوں کہ جب کوئی اس کے پاس پالتو بندر مر جاتا تو افسوس کرتا، اس پر آہو بکا کرتا تھا، اس لیے کہ یہ یزید شراب پیتا تھا، پھر سوتیلی ماؤں اور سوتیلی بہنوں اور بیٹیوں سے ہم بستری کرتا تھا، استغفر اللہ العظیم، اور تارک نماز بھی تھا، یعنی کبھی اس نے نماز پڑھی ہی نہیں تھی، اور یہ عمل اس کا 9 عمری سے ہی جاری تھا، یعنی حضرت امیر معاویہ کی حیات ہی سے یزید پلید کا یہ کردار رہا کہ وہ کم عمری سے ہی ان سب خرافات کا مرتکب تھا، اور خلفائے راشدین کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد امیر معاویہ نے اپنی ہی زندگی میں یزید کے حق میں لوگوں سے جبراً بیعت شروع کر دی تھی، جبراً، یہاں الفاظ آئے، میں نہیں تاریخ الخلفاء کی آپ کو روایت بتا رہا ہوں کہ جبراً بیعت لینا شروع کر دیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا یزید خلیفہ ہوگا۔ ایسی بہت ساری اس میں خرافات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے قلب کے اطمینان کے لیے، یہ جاننے کے لیے کہ آپ اگر یزید پر لعن طعن کرتے ہیں تو آپ حق بجانب ہیں اور آپ صحیح کام کر رہے ہیں۔